اس کا تحفظ کرنا ہے، آپ کو اپنے مسجدیں بچانا ہے، قبرستان بچانا ہے، عیدگاہیں بچانا ہے، تو آپ اس کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز عدالت میں زیر التوا ہے یا زیر سماعت ہے، آن ہیئرنگ ہے، تو باہر لیڈر اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہو اور آپ آنریبل چیف منسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی اوپینین کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ معاملہ عدالت میں ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بیکاز ریسپیکٹ، ڈیو ٹو ریسپیکٹ، عدالت کی ریسپیکٹ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر سٹیزن کا ایک کرتویہ ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو کبھی بھی کورٹ میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو تو اس پر باہر اسپیچ میں، پریس کانفرنس میں، پبلک پلیس میں یا پرائیویٹ میٹنگ میں اس پر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی ہے، ڈیو ٹو ریسپیکٹ آف جوڈیشری۔ یہ زیر انتوا، زیر سماعت، اور عدالت آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے فیصلے کو ریزرو رکھا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کے باوجود امید پورٹل لانچ کیا اور کہا کہ آپ رجسٹریشن کروائیے۔ یہ کنڈم آف کورٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا؟ نہ اس میں ایسا تصرف کیا جائے گا جو وقف کی حیثیت کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہوا کی بیٹیوں نے وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریکی اجلاس میں شرکت کی۔ کہ وہ کس قدر سخی خاتون تھیں، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت سب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جو صدقہ اس طرح کیا جائے کہ جی ہاں دوستوں، 21 اگست 2025 کو حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میدان میں خواتین کا اجلاس منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے اس اجلاس میں حصہ لیا۔ خواتین کی جانب سے اسپیکرز کے علاوہ علماء اکرام نے بھی اس اجلاس میں خطاب کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کی کنوینر جلیسہ سلطانہ یاسین، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رکن سلمہ شریف، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی، مولانا ابو طالب رحمانی کا خصوصی خطاب رہا۔ اس اجلاس میں مولانا افتخار احمد قاسمی جماعت اسلامیہ ہند کرناٹک کے امیر ڈاکٹر سعد بلگامی، مولانا عبد الرحیم رشادی، مولانا نوشاد عالم قاسمی، عاصم سیٹھ، محمد فیاض شریف و دیگر نے شرکت کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز کی یہ مکمل رپورٹ۔ ہر محکمے میں خرابی، اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو ہر محکمے میں خرابیاں مل جائیں گی، ویسے ہی وقف میں بھی، وقف ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح کی خامیاں موجود ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر کہیں نہ کہیں اس پورے وقف کو ہی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اصل میں گورنمنٹ اس ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے جس سے پوچھا جائے کہ آپریشن کیسا رہا، تو اس نے کہا آپریشن سکسیس سے پیشنٹ مر چکا ہے۔ یہ اس طرح سے کارروائی ہڑبڑی میں گڑبڑی کر رہی گورنمنٹ آف انڈیا۔ وقف بورڈ، کیا آپ سب بتا سکتے ہیں کہ اس کا نیا نام کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، پترکار جو جرنلسٹ موجود ہیں، اتنے لمبے نام ہیں کہ آنریبل منسٹر صاحب کو بھی پوچھ کر یہ دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مورل اسٹیٹس کو ڈیمیج کرنا، اور یہ 6 دسمبر 1992 سے اسٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ انسٹالمنٹ میں کیے جا رہے ہیں کہ آپ 100 وائس لیس ہو جائیں اور جو بھی ایکسپریمنٹ کرنی ہو وہ آپ پر کیے جائیں، جتنے بھی نگیٹو ایکسپریمنٹ ہیں۔ تو زندہ قوم بن کر آپ کو رہنا ہے، کیونکہ صرف مسئلہ مسلمانوں کے ادھیکار کے خطرے میں جانے کا نہیں ہے، بلکہ دیش کا سنویدھان خطرے میں۔ تو مسلمان صرف اپنے ادھیکار اور اپنے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرے گا، ایسا نہیں۔ وہ جس ملک میں رہتا ہے، اس کے دیوار کی، اس کے چھت کی، اس کی زمین کی، اس کے ذرے کی، اس کے پانی کی، اور دیش میں رہنے والے کروڑوں دوسرے دھرم کے ماننے والے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان سب کے ادھیکار کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی اخلاقی طور پر ہے۔
اور لہٰذا ہمارے علماء نے جس طرح آزادی میں قربانی دی اس طرح آج بھی قربانی دے رہے ہیں۔ وقف کے معاملے میں اب تک جو تحریک چلی وہ آپ اس تحریک سے کہاں تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ ایک چھوٹی سی کنکری بھی دریا میں ماریں گے تو اس سے ایک لہر پیدا ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لہر ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، تحریکیں اپنا اثر رکھتی ہیں، لیکن ہمارا سامنا جن لوگوں سے ہے اس کے لیے تحریکیں پچھلے تجربوں کے مطابق چلانا، یہ میرے خیال سے تھوڑی چینجز لانی پڑے گی، ہمیں تھوڑی چینجز لانی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین اس بات کے لیے کیپیبل ہیں کہ وہ نئے انداز سے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ کہ اس موجودہ سسٹم کے سامنے ہمارے پروٹیسٹ کی ڈیزائن کیا ہو۔ پچھلی ڈیزائن کو اور اب موجودہ ڈیزائن میں تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ فرق لانا پڑے گا۔ تو ابھی بیداری جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی میری مراد یہ کہ ہمارا بورڈ اور ہندوستان کی تمام ملی تحریکیں جو چاہ رہی تھی ایک ریولیوشن لانا، پبلک میں ایک اویئرنیس لانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 70 سے 80% اویئرنیس آ چکی ہے۔ اویئرنیس آ چکا ہے، احتجاج کو مزید بااثر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ناٹ اونلی بااثر، پیسفل احتجاج جتنے بھی ہوں گے آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے، وہ سنویدھان کے دائرے میں ہوں گے، جیسا کہ ہمارے آنریبل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اسی ڈیزائن میں اور ڈیموکریٹیکل فیبریکل ڈیزائن میں اور پیسفل ہوں گے۔ اور آپ سب گواہ ہیں کہ ابھی تک جتنی تحریکیں چلی الحمدللہ سب پیسفل ہیں۔ ہم تو داڑھی ٹوپی پہ بھی نظر رکھتے ہیں کیونکہ آج کل ڈپلیکیٹ مال بھی آ جاتا ہے، تو اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، تو ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے، اور شک کسی پر نہیں تو بھروسہ بھی نہیں، چلتے رہنا ہے۔ تو فیصلہ عدالت میں محفوظ ہے، امید آشا کرتے ہیں کہ انصاف آئے گا، اب تک تو فیصلے بہت دیکھ چکے ہیں۔ خطاب سے بھی کئی ساری باتیں آئیں، یہاں پر میڈیا کا یہ سوال ہے کہ فیصلہ چونکہ عدالت میں محفوظ ہے تو اس تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، کس مقصد کے تحت اور کس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بنیادی طریقے پر وقف قانون 2025 جو لایا گیا ہے اس میں ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وقف جائیدادوں کی، وقف پراپرٹیز کی حفاظت غیر یقینی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ بات اس وقف قانون میں ہے کہ ڈسپیوٹ ہونے کی شکل میں وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہوگا۔ بہت ساری وقف پراپرٹی وہ ہے جو صرف یوز کی بنیاد پر، استعمال کی بنیاد پر آج وقف مانی جاتی ہے اور پہلے سے وقف مانی جاتی رہی ہے۔ جو 1995 کا قانون ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے، دستاویز نہیں ہے، صرف استعمال ہے، عیدگاہ ہے وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے، کوئی مسجد ہے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی قبرستان ہے وہاں مردے دفن ہو رہے ہیں، تو صرف یوز کی بنیاد پر اس کو وقف مانا جائے گا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، پہلے تو 2024 میں یہ کہا گیا کہ وقف بائی یوزر معتبر ہی نہیں ہوگا، پھر ہم لوگوں کے احتجاج کرنے پر اتنی اس میں ترمیم کی گئی کہ وقف بائی یوزر معتبر ہوگا مگر ڈسپیوٹ ہونے کی شکل میں پھر معتبر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ یہ میری جائیداد ہے، وقف کی نہیں ہے، ڈسپیوٹ ہو گیا، اور پھر ہم سے وقف کے کاغذات مانگے جائیں گے، ظاہر ہے 700-800 سال پرانے کاغذات دکھانا ممکن نہیں ہے، تو ہماری بہت سی وقف جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے۔ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب اگر کسی کو وقف کرنا ہوگا تو اس کے لیے 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے، باعمل مسلمان ہوگا وہ بھی 5 سال کا، تو وہ وقف کر سکتا ہے، ورنہ وقف نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اور کلیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طے کرے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ 5 سال کا مسلمان نہیں ہے یا باعمل مسلمان نہیں ہے، وقف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پرانی وقف جائیدادیں بھی ہمارے خطرے میں پڑ رہی ہیں، نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے۔ تو اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو وقف کا 1995 کا قانون چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کو باقی رہنے دیا جائے۔ یہ جو امینڈمنٹ آپ کر رہے ہیں یا نیا ایکٹ لا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر حکومت نے بات نہیں سنی۔ اب
ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والے ملک میں ہیں، اس لیے ہم جمہوری طریقے پر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اور چونکہ یہ معاملہ قانون سے متعلق ہے اس لیے سپریم کورٹ میں بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے اپیل دائر کی گئی ہے، وہ معاملہ وہاں چل رہا ہے۔ کیا امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ ہمیں سپریم کورٹ سے اچھی امید ہے، اور ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جو ہماری بات ہے وہ پوری طریقے سے ان کے سامنے کلیئر کٹ واضح رہے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں اچھا فیصلہ دے سکیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ہر دن کوئی نہ کوئی اضافہ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر امید پورٹل لے آیا گیا، امید پورٹل پر اندراج کی بات کی جا رہی ہے، وقف بورڈ میں ہر جگہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ پہلے امید پورٹل پہ اندراج کرائیے پھر ہمارے ہاں آئیے، حالانکہ پہلے سے پورٹل موجود ہے اور اس کے اوپر اندراج بھی موجود ہے، اور گورنمنٹ کا یہ اعلان بھی موجود ہے کہ 90% پراپرٹیز ہمارے پاس اندراج شدہ موجود ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ساری اندراجات موجود ہیں تو از سر نو امید پورٹل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس امید پورٹل کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی حکومت سے اسٹیٹ گورنمنٹس کو ڈائریکشنز ملنا شروع ہو چکے ہیں، آپ ایسا کرو، یہ کرو۔ جی ہاں، یہ ہو رہا ہے، اور یہ دی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جب معاملہ عدالت میں ہے اور ابھی اس قانون پر سنوائی چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے، تو ابھی اس کو زمین پر آپ اسٹیبل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے اور بہت ساری چیزیں منمانے طریقے پر کی جاتی ہیں، یہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک سوال کہ چند لوگوں میں یعنی کہ ایک منفی بات بھی پھیل رہی ہے کہ ان احتجاجوں سے، ان جلسوں سے کیا ہوگا؟ ایک عام سوالات بھی جو ہے اس طرح کے پبلک میں دیکھیے، اصل میں اس میں دو بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ایک زندہ قوم کو، ایک زندہ ملت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2 کی بات یہ ہے کہ سب احتجاج بے اثر نہیں ہوتا، احتجاج کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جمہوریت میں احتجاج سنا جاتا ہے، احتجاج کی آواز کا دباؤ قبول کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا NRC کے وقت احتجاج کیا گیا، اس کا اثر ہوا۔ مختلف اور اس کی مثالیں ہیں۔ خود مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سے پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں، پچھلی گورنمنٹ میں بہت پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں تحریک چلائی، اثر ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اثر نہیں ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور اب ایک اسٹیپ ہم پورا کر چکے ہیں، دوسرے اسٹیپ میں کچھ اور مضبوط سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کا اثر اور زیادہ پڑ سکتا ہے انشاءاللہ۔ بڑا احتجاجی اجلاس منعقد کیا گیا خواتین کے لیے، تو رسپانس کیسا تھا اور کون کون یہاں پہ آئے؟ الحمدللہ آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے مسلسل محنت ہوتی رہی ہے، اور ان محنتوں کا نتیجہ ہم نے آج یہاں دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں پورے شہر کے دور دراز علاقوں سے بھی، قریب کے علاقوں سے بھی جمع ہوئی، اور ہماری امید سے زیادہ خواتین جمع رہی، اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پورے اجلاس میں وہ بیٹھی رہی ہیں۔ الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے منعقدہ اس اجلاس میں، جس کے انتظامی ذمہ داریاں ریاستی وقف بچاؤ، دستور بچاؤ تحریک کے ذمہ داران اور اس کے خاص طور پر خواتین کے کمیٹی کے ذمے تھے، سب نے مل کر محنت کی تھی۔ الحمدللہ ان محنتوں کا بہت ہی اچھا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے۔ اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، موسم بھی ساتھ رہا، اور ہمارے بڑے بزرگ حضرات جو بورڈ کے ذمہ داران ہیں وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو جو پیغام دیا ہے، ان سب نے جو ہے اس بات کا عزم اور ارادہ بھی کیا کہ اس پیغام پر وہ عمل کریں گی۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے ایک ظاہر کیا ہے، اور ہم سب بھی اس بات کو جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک پوری مکمل طور پر جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا، اور جو غیر دستوری قانون نافذ کیا گیا ہے اس غیر دستوری قانون کو جو ہے واپس نہیں لیا جاتا۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے جلسہ کو انعقاد کیا اور تمام علماء کرام کی فکروں سے، تمام علماء کرام کی محنتوں سے اس جلسہ کامیاب ہوا. ہزاروں کی تعداد میں مستورات جڑیں اور اپنے اظہار کیا کہ ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں گے. اگر ہمارے شریعت میں کوئی انٹرفرنس ہوتا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، اوقاف کی جگہوں پر حملہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے. علماء کی پکار پر ہم لوگ میدان میں جمع ہوں گے اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پر بھی اتریں گے انشاءاللہ. یہ پیغام دیا ہے. تو آپ کے اہلیہ بھی ساتھ؟ جی آج کے اجلاس میں تمام عورتیں، بہت ساری عورتیں جمع ہوئی تھیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بہنیں آئی ہوئی تھیں. اور اسی اجلاس کو یہیں تک ختم کر کے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو علماء کرام جب پھر آگے سے آواز لگائیں گے، تو اس بل کے خلاف آواز لگائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تمام بہنوں کو جڑنا ہے، ایک جٹ ہو کر اس سے زیادہ تعداد میں تمام ہماری بہنوں کو جڑنا ہے اور اس بل کے خلاف احتجاج کرنا ہے. حکومت سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ حکومت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے، یہ دستور کے خلاف ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیں، اس کالے بل کو واپس لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قابل احترام مکابرین، اراکین، ذمہ داران، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، خواتین امت اسلامیہ، جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے مستقل آزمائش اور امتحان کا سلسلہ جاری ہے. میں ان بکھیروں میں پڑنا نہیں چاہتا کہ بنیاد کے پتھر اور اینٹ میں کیا گڑبڑی رہی، لیکن آج جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ داخلی اور خارجی دونوں ہیں. شاید میرا یہ احساس قابل غور اور قابل تبصرہ ہو آپ حضرات کے لیے کہ اس ملک کا مسلمان کسی حد تک خارجی فتنوں سے باہر نکلتے ہوئے زبردست انداز میں اندرونی خلفشار اور تحفظ ایمان کے مسائل سے دوچار ہے. ایک لمبے عرصے تک فسادات، کمیونل رائٹس کے خونی چنگل میں گھرے رہنے والی اس امت نے جب سانس لینی شروع کی، کچھ راحت ملی، مالی حالات کچھ درست ہوئے، ملک میں امن کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، تو مسئلہ ارتداد کا آ گیا. اور جس طرح سے انٹرنیشنل پالیسی بنائی گئی کہ مسلمان عورتیں یہ دنیا کی وہ عظیم اللہ کی نعمت ہیں کہ ایمان والی خواتین کو اللہ نے وہ عظمت و قوت ایمانی سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر وہ ایمانی حرارت میں اور اپنے رنگ میں آ جائیں تو ان کے گود میں پرورش پانے والا بچہ دنیا کا ایک ممتاز اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. جب مائیں عظیم ہوتی ہیں تو قوموں کو عظیم افراد ملا کرتے ہیں، قوموں کو عظیم نوجوان ملا کرتے ہیں، قوموں کو قیادت ملتی ہے، قوموں کو رہبری ملتی ہے. اور جب ماؤں کے گود مشکوک ہو جائیں اور وہ احتیاط سے بے نیاز ہو جائیں اور ماؤں کے گود کے چشمے سونے اور سوکھے پڑ جائیں تو پھر معاف کیجیے گا، وہاں سے ملحدین کی ایک جماعت ایسی تیار ہوتی ہے جو صرف بولنے کی نہیں بلکہ خونخوار بن جایا کرتی ہے. اس ملک میں جس چیز کو
جس بات کی ایکسپریمنٹ کی جا رہی ہے، جس چیز کا تجربہ کیا جا رہا ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور وہ لمحہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ کی جد و جہد اور آپ کا فکری محور اب آپ کو اس بات کے لیے صرف آمادہ ہی نہیں بلکہ متفکر کر رہا ہے، اور اس بات کی محنت اور اس بات کا تذکرہ اور اس بات پر گفتگو اب ہمارے گھروں کے عنوان اور موضوع ہونے چاہیے کہ میں اپنی غیرت مند ماؤں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خبر ہے کہ اگر محلے کی ایک عورت کی گود میں پلنے والے بچے کو اگر کوئی اچکا اٹھا لے، اگر کوئی آدمی کڈنیپ اور اغوا کر لے، اگر کوئی بدماش اسے چھین لے، تو پورا محلہ بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے، پوری پولیس ڈپارٹمنٹ پریشان ہو جاتی ہے، پورا اسٹیٹ ہل جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر پر کوشچن مارک ہو جاتے ہیں، محلے کے تمام لوگ اسے اپنی عزت و آبرو کا سوال بنا لیتے ہیں۔ او میری بہنوں، میری ماں، او امت کی غیرت مند بیٹیوں، اگر تمہاری گود کا ایک بچہ تم سے چھین لیا جائے تو تم کو حرام مچا دیتی ہو۔ آج تمہاری نسلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج تمہاری اولادوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اٹھانے والا وہ بے ایمان ہے جو تمہاری نسلوں کے ایمان کو چھین رہا ہے۔ کل جو عائشہ تھی آج وہ غیروں کی اولاد کی ماں بن رہی ہے، کل جو زہرا تھی اس کے دامن ناپاک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک پوری لابی اور پورے میکینزم کے ساتھ اور پورے سسٹمیٹک طریقے سے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی اگر ایک بدماش کرمنل اپرادھی اخبار میں بیان دیتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا لو تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم کے رگوں کا خون جم چکا ہے، کوئی اس کی گردن پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگر آپ مضبوط ہیں تو جنگل کا شیر بھی سیکولر ہے، اور اگر آپ کمزور ہیں تو گھر کی بلی بھی کمیونل ہے۔ آپ کی قوت آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے اکابرین و قائدین کی اس بصیرت و بصارت و شعور پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گھروں سے ہماری بہنوں کو للکارا، اور تاریخ، اسلامی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہر دور میں عورتوں نے حجاب اپنایا، مسلم عورتیں، غیرت مند عورتوں نے حیا اور پردے کے درمیان رہتے ہوئے اپنے گھروں کو جنت نشاں میں تبدیل کیا، اپنے گھر کو حیا کا مرکز، پاکیزگی کا مرکز بنایا، لیکن جب ضرورت پڑی تو اپنی پوری حیا اور پاکیزگی کا تحفظ کرتے ہوئے میدان عمل میں یہ بتا دی کہ ہم گھر کو بھی سنوارنا جانتے ہیں اور ملک کے در و دیوار کو بھی سنوارنا جانتے ہیں۔ اوقاف ہم اور آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وقف کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ بنی ہوئی ہے، ہر اسٹیٹ میں وقف کے ممبر ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں وقف کی ایک پوری کمیٹی، ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں اس وقت جس سرزمین پہ ہوں، شہر میں، کسی زمانے میں اس کے وقف کی کمیٹی کا میں ایک حصہ تھا، میں جانتا ہوں اس سسٹم کو۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے زیادہ کچھ جاننے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہمارے گھروں میں خرابیاں نہیں ہیں، مگر مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں خرابی نہیں ہے؟ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہے، بسوں کے چکوں کو پنکچر کر دیجئے، گاڑیاں کھڑی کر دیجئے۔ ہمارے یہاں کے پولیس والے تو شریف ہیں، دوسرے اسٹیٹ میں رشوت بھی لی جاتی ہے۔ آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیجئے، تھانے میں لاک کر دیجئے۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں خرابی نہیں ہے؟ آپ بڑے بھولے، بڑے ہمدرد انسان ہیں کہ آپ کو وقف نظر آیا کہ وقف میں خرابی ہے، تو مجھے بتائیے کیا وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ کی تشکیل، اسٹیٹ وقف بورڈ کو تیار کرنا کیا یہ مسجد کمیٹی والے کرتے ہیں، عیدگاہ کمیٹی والے کرتے ہیں؟ وقف کمیٹی کس کے انڈر میں ہوتا ہے؟ وقف کے چیئرمین کون ہوتے ہیں؟ ہمیشہ رولنگ پارٹی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وقف اسٹیٹ کو رن کون کر رہے ہیں؟ بائی گورنمنٹ۔ تو اگر وہاں خرابی ہے تو فالٹ کس کی ہے؟ آج پنجاب کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں گرودوارے کی، اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئر نہیں، تو وہاں آپ ٹرانسپریسی دیکھ لیجئے، وہاں آپ لائلٹی دیکھ لیجئے، ان کے ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے
کہ آج ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کمزور لوگوں کو اٹھایا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسجد بناتے مطلب 20 فقیروں کو بھیک مانگنے کی جگہ مل گئی. ہمارے اتنے بھیکاری پروڈکشن کیوں ہیں؟ سکھوں کے یہاں جو مینجمنٹ ہے چیریٹیبل ٹرسٹ کی، جو ان کے یہاں بلیورز کی چیریٹیز ہیں، جو ہمارے یہاں بھی ہے، وہ خود اپنی مینجمنٹ لے کر چلتے ہیں. میں نے ایک بار اپنے آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کہ عظیم المرتبت فقیہ العصر اور بورڈ کے معزز صدر حضرت مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا تھا کہ حضرت ہمیں دیر سویر یہ بات پھیلانی چاہیے کہ وقف کو حکومت کے چنگل سے آزاد کرو، جس طرح مسجد کمیٹی تیار کرتے ہیں اسٹیٹ کی وقف کمیٹی بھی مسلمان تیار کرے گا. دیکھو پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، دیکھو پھر بھیکاری مکت بھارت کیسے بنتا ہے، دیکھو پھر وقف کو وظیفہ کیسے جاتا ہے. کیوں ہمارے امام اور مؤذن سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وظیفے کی بھیک مانگیں گے؟ بہت سارے اسٹیٹ میں چل رہا ہے، ویسٹ بنگال میں بھی چل رہے، خرابیاں نظر بھی آ رہی ہیں. صدر بورڈ نے فرمایا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے، میں یہاں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جو باشعور طبقہ ہے اس وقت ہمارا، ان کے ذہن میں ایک ایجنڈا رہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ کل ہی سے ہو جائے گا، لیکن ایک ایجنڈا آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل جس طرح آپ نے اپنے مسجدوں کو اپنے پاس رکھا ہے، قبرستان کو اپنے پاس رکھا ہے، عیدگاہ میری مراد مینجمنٹ کی ہے، اسی طرح سے پوری وقف کی تشکیل مسلمان خود کرے اور خود طے کرے کہ کون اس کے لیے کیپیبل ہے اور کون کیپیبل نہیں ہے. دوسری بات، اس دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کے چیریٹیبل ٹرسٹ بہت ہیں. میں اپنے دیش کے کروڑوں شانتی پورن ہندو بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑا ڈیولپ کیا، تروپتی مندر میں ہزاروں کروڑ کی ریونیو ہے، ڈیفینیٹلی آپ کی گڈ مینجمنٹ ہے. آپ کیرلا کے ٹرسٹوں میں چلے جائیں، آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں. آپ پوری چلے جائیں، پوری کی مندر کو دیکھ لیں. ان ساروں کے پیچھے جو ایک بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ٹرسٹ کا سی او کون ہوتا ہے. ان کے ٹرسٹ کے سی او ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے جو اسپیشل کورس کر کر آتے، جیسے یو پی ایس سی ایگزام کوالیفائی کرنے کے بعد آئی ایس اور آئی پی ایس کرتے ہیں. جیسے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، آئی آر ایس ڈپارٹمنٹ ہے، فورنس ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ پڑھائی، الگ کمپٹیشن ہے. ریونیو کمشنر بننے کے لیے اس کے لیے الگ کورسز، الگ کمپٹیشن، الگ تعلیم ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس کا آفیسر، ظاہر ہے کوئی آئی ایس آئی پی ایس بھائی نہیں بنتے، اس کے لیے انڈین ریونیو سروس سے لوگ چن کر آتے ہیں. اسی طرح سے ان چیریٹیبل ٹرسٹ کے جو بڑی بڑی لینڈ ہیں ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے، کم و بیش اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اتنی ایکڑ جتنی مسلمانوں کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں، اس سے زیادہ پراپرٹیز تو ہمارے بھائی ہندو بھائیوں کے پاس ایک آدھ ٹرسٹ کے پاس موجود ہے. ان کے جو سی او ہوتا ہے، وہ سی او جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ ریونیو کو سمجھتے ہیں، وہ لینڈ کو سمجھتے ہیں، وہ انکروچمنٹ کو چھڑانا جانتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنا جانتے ہیں، آئی ایس کے لیول کے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی تھانے کو فون کرے تو ایک ریسپیکٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدمی کیٹیگری کا آدمی ہے. ہمارے وقف بورڈ کا سی او کون ہوتا ہے؟ اینیمل ہسبینڈری کا ڈاکٹر ہے، منسٹر کا بیچارہ کلوز تھا، اس کو اٹھا کے وقف بورڈ کا سی او بنا دیا. جو ایک انجیکشن جانوروں کو لگاتا تھا وہ وقف کی پراپرٹی ڈیل کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ تو چھوڑیے، اگر کسی مسجد کے باہر کسی دکاندار نے 10 فٹ پر بھی اگر انکروچمنٹ کر رکھا ہوگا تو یہ سی او کی اپنے پاس پاور نہیں ہے کہ اس کو کلیئر کروائے. نہ تھانہ اس کی بات سنے گا، نہ سرکل اس کی بات سنیں گے، نہ ڈی ایس پی سنیں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی اپنی کوئی امیج نہیں ہے، اپنی کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کی. مجھے یاد ہے یو پی 2 گورنمنٹ اور 1 گورنمنٹ میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے آل انڈیا پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، جو آئی آر ایس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، والنٹری ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن بنائی اور پھر انہوں نے بڑے کام کیے. ظاہر سی بات ہے بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایسے لوگ ہمارے ایسٹ ہیں. جس طرح ہمارے لیے علماء محترم ہیں اس طرح ہمارے لیے منسٹر بھی محترم ہیں. اور اس دیش میں اگر مسلمانوں کے اندر انقلاب لانا ہے تو علماء اور منسٹر دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. اگر آپ یہ الگ تھلگ کریں گے تو اس سے جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن ابھی ہمارے اکابرین اور علماء اس میدان میں کافی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں الحمدللہ. سچر کمیٹی بنائی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے یو پی ایف 1 میں. اس سچر کمیٹی میں جو پرائم منسٹر کی طرف سے او ایس ڈی رکھے گئے وہ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب تھے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کیا تھا کہ وقف بورڈ کا سی او بھی اسی طرح سے ہو جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے چیریٹیبل ٹرسٹ کے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، ایک مسلم منسٹر نے اس کا زبردست اپوز کیا تھا، سینٹرل منسٹر.
یہ آن ریکارڈ بات عہد کر رہا ہوں، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کلہاڑی میں لکڑی کا بانٹ نہیں ہوتا ہے، درخت کٹنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہ ہے جو سنائے نہیں جاتے۔ کہ اگر میں اس میں صفحہ در صفحہ کھولتا چلا جاؤں تو پتہ نہیں کتنے لوگ شیشے کے مکانوں میں بیٹھے ہوئے بتی جلا کر شیشے کے مکانوں میں چراغ جلا کر کپڑے بدلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ عزیزان ملت، تباہی ایک دن میں نہیں آتی ہے اور کمزوری بھی ایک دن میں نہیں آتی ہے۔ اس ملت کو قسطوں میں کاٹا گیا، قسطوں میں بانٹا گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارے حصے جو کام آیا ہے وہ یہی کام آیا ہے کہ کٹے ہوئے پاؤں کو جوڑنا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا۔ ہم سب کے حصے میں یہی کام آیا ہے، کسی کے حصے میں زیادہ آیا، کسی کے حصے میں کم آیا، مگر پوری ملت اس درد سے کڑاہ رہی ہے۔ اب اس وقت موجودہ گورنمنٹ آف انڈیا پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لاتی ہے لاسٹ ایئر، اور وہ بل ظاہر سی بات ہے میجورٹی میں، جب لوک تنتر پہ شکتی تنتر حاوی ہو جائے گی تو پھر لوک تنتر آئی سی یو میں رہے گا اور شکتی تنتر سڑک پہ رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ دونوں پارلیمنٹ میں، دونوں سدن میں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بل پاس کروا لیا۔ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ اور ہندوستان کی بہت ساری آرگنائزیشن نے مل کر آنریبل سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی۔ اس نے مانگا، آنریبل سپریم کورٹ نے اس تمام چیزوں پر سنوائی کی جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اور سنوائی کرنے کے بعد ججمنٹ کو محفوظ رکھا ہے، ریزرو رکھا ہے۔ آج کل ہو، ایک ہفتے کے بعد ہو، وہ ججمنٹ دیں گے۔ اب وہ کتنا انصاف ہوگا اور کتنا فیصلہ ہوگا وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز عدالت میں زیر التوا ہے یا زیر سماعت ہے، آن ہیئرنگ ہے، تو باہر لیڈر اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہو اور آپ آنریبل چیف منسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی اوپینین کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ معاملہ عدالت میں ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بیکاز ریسپیکٹ، ڈیو ٹو ریسپیکٹ، عدالت کی ریسپیکٹ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر سٹیزن کا ایک کرتویہ ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو کبھی بھی کورٹ میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو تو اس پر باہر اسپیچ میں، پریس کانفرنس میں، پبلک پلیس میں یا پرائیویٹ میٹنگ میں اس پر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی ہے، ڈیو ٹو ریسپیکٹ آف جوڈیشری۔ یہ زیر انتوا، زیر سماعت، اور عدالت آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے فیصلے کو ریزرو رکھا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کے باوجود امید پورٹل لانچ کیا اور کہا کہ آپ رجسٹریشن کروائیے۔ یہ کنڈم آف کورٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا؟ یہ کہاں ہماری، کیا ہمارے لیے، ہمارے دل میں جوڈیشری کے لیے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ امید پورٹل کو لانچ کرنا، یہ آپ نے جوڈیشری کو چیلنج کیا، مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ مبارکباد دینے کی کوئی بات نہیں ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہم سب میں ہونا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسٹے آرڈر لینے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور بالکل ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، حضرت مولانا مفتی افتخار قاسمی صاحب، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، دیگر ارکان بورڈ اور مختلف جماعتوں کے اور مسالک کے نمائندگان، اور آپ تمام بھائیوں اور پیاری بہنوں، وقف سے جڑی ہوئی باتیں اور وقف قانون 2025 سے متعلق دو اہم گفتگو آپ نے سنی ہے۔ ہماری بہن جلیسہ یاسین صاحبہ نے وقف قانون پر اچھی روشنی ڈالی،
اور ابھی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے وقف سے جڑے ہوئے اور ملکی حالات سے جڑے ہوئے مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو فرمائی۔ وقت کم ہے اور ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں وقف کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اس طرح کیا جائے کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کی آمدنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اسے وقف کہتے ہیں۔ اور وقف نہ خریدا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس میں ایسا تصرف کیا جائے گا جو وقف کی حیثیت کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حوصلہ بخشا کہ انہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی اللہ کی راہ میں دی۔ اور چونکہ یہ ہماری بہنوں کا اجلاس ہے، اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مردوں نے جو اوقاف انجام دیے وہ تو دیے، لیکن ہماری بہت سی بہنوں نے اسلامی تاریخ کی ہماری خواتین نے اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، قیمتی چیزیں وقف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ پڑھیے کہ وہ کس قدر سخی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت سب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، سرتاج کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، مکے میں بہت سے غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو دیکھ کر میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا، سرتاج تشریف رکھیں۔ اندر گئیں اور بہت ساری اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آئیں اور حضور کے سامنے ڈھیر لگایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال آپ کا ہے، جہاں جی چاہے آپ اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ نے ان کو 30,000 درہم بھیجے اور اسی وقت انہوں نے تقسیم شروع کی اور سارا مال تقسیم فرما دیا۔ خود روزے سے تھیں، افطار سے پہلے خادمہ نے کہا، 30,000 درہم آئے، اگر آپ 2-4 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو گھر میں آج کچھ کھانا بن جاتا۔ آپ کے لیے افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر تم اس وقت یاد دلا دیتی تو میں ضرور دے دیتی، لیکن اب تو ہم نے تقسیم کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے 30,000 درہم اور سب کا سب تقسیم کر دیا، ایک وقت میں بانٹ دیا۔ اسی طرح ہارون الرشید کی ملکہ ہیں، زبیدہ نام ہے، انہوں نے
حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے نہر بنوائی۔ آپ پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں، حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں 20 لاکھ دینار خرچ ہوا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار 10 گرام سونا۔ اندازہ کیجئے کہ 20 لاکھ دینار کی قیمت کیا ہوگی، آج کے وقت میں اس کی مالیت کیا ہوگی۔ برسوں لگے، ہزاروں مزدوروں نے کام کیا، اور یہ کوئی بیت المال سے انہوں نے نہیں دیا تھا، ان کو وراثت میں مال ملا تھا۔ ان کے والد بہت امیر کبیر تھے، وراثت کے مال میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے انہوں نے نہر تعمیر کرائی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1200 سال تک اس نہر سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ 1200 سال تک وہ نہر قائم رہی، 1950 تک وہ نہر جاری رہی۔ اندازہ کیجئے کہ خاتون کے خلوص کی اللہ نے کس طرح حفاظت کی۔ اب سنیے، 20 لاکھ دینار خرچ ہوا۔ جب حساب لایا گیا، بڑے بڑے دفتروں میں لکھا ہوا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کا محل تھا، حساب پیش ہوا، وہ سارے دفتر انہوں نے دریا میں ڈال دیے، اور جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی خرچ کرنے کی، ان سے ایک جملہ کہا، اور کیسا قیمتی جملہ فرمایا، ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب کو حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 20 لاکھ دینار اس خاتون نے خرچ کر کے ایک وقف قائم کیا جو 1200 سال تک قائم رہا۔ آج بھی اس کے بچے کچھ آثار قائم ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ خالص مذہبی چیز ہے۔ یہ جو وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں یا وقف کا قانون بنا ہوا ہے، یہ مینجمنٹ کے لیے ہے، یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یہ اوقاف کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اوقاف کو سجانے سنوارنے کے لیے ہے۔ وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ وقف کو برباد کیا جائے، وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ خیانت کرنے والوں کے لیے راہیں کھول دی جائیں، وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے قدموں میں لے جا کر نچھاور کر دی جائیں۔ اگر یہ منشا ہے کہ وقف جائیدادوں کا ستیہ ناش کیا جائے، تو اس امت کو، جو اس پورے ملک میں ایک مضبوط امت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک جٹ ہو کر، یک آواز ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کو اس طرح مٹی میں ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر حکومت اسے جرم قرار دیتی ہے تو ہم 1000 بار یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ وقف جائیدادوں کو ہم یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو طرح طرح کی کوششیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور الگ الگ راستوں سے وقف جائیدادوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ہم اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ ہماری بہنوں کو بھی پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیداد کا معاملہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہمارا شرعی معاملہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقف کا معاملہ مینجمنٹ کا ہے، وقف بورڈ کا ہے، مذہب سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یا تو وہ لا علم ہیں، اور یہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے، اور ہم اس ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جانوروں کی طرح صرف ہم کو غذا مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، اور بس۔ ہماری زندگی اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہے، ہماری زندگی اسلام سے جڑی ہوئی ہے، شریعت مطہرہ سے جڑی ہوئی ہے۔
ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ارشاد ہوا کہ یہ راستہ تم کو بتا دیا گیا اور یہ دین تم کو دے دیا گیا، بس اس کے پیچھے چلو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرو، پیغمبر کی سنت کو اور ان کے راستے کو سینے سے لگاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، پیغمبر کا حکم مانو. کامیابی کی شاہ کلید اور سرخروئی کا نسخہ اگر ہے تو یہی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کا حکم مانے گا اور جو پیغمبر کے راستے پر چلے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اور جو زندگی میں احتیاط برتے گا، یہ نہیں کہ مال کے پیچھے جا رہا ہے، شہرت کے پیچھے جا رہا ہے، آسائشوں کے پیچھے جا رہا ہے، لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے جا رہا ہے، بے حیائی کے کاموں کے پیچھے جا رہا ہے. نہیں، یخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. خشیت اس کے دل میں ہو اور تقوی کا دامن وہ تھامے رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس کے اقوال کو اللہ سن رہا ہے، اس کے احوال کو جان رہا ہے. اور یہیں سے میں اپنی بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے اور بورڈ تحفظ شریعت کے لیے بھی ہے اور اصلاح امت کے لیے بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی بورڈ کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور اس کے ذریعے مردوں کو، عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر رضاکارانہ طریقے پر عمل کریں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان بدلے ہوئے حالات میں اگر ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے، اس کی نصرت درکار ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں، بے حیائی کو چھوڑیں، ارتداد کی لہروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بچیوں کے مستقبل کی حفاظت کریں. اپنی چھاتی کا دودھ اگر آپ اپنی بچیوں کو پلا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ایمان و یقین اور توحید بھی ان کی گھٹی میں ڈالیے اور ان کو یہ سبق سکھائیے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر. سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے آج اس گئے گزرے دور میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ ماؤں کو کیسا بہادر اور صاحب ایمان ہونا چاہیے. وہ ہماری فلسطینی مائیں جو آج اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی راہ میں قربان کر رہی ہیں، وہ جو عزم و عزیمت کی ایک مثال بن کر کھڑی ہوئی ہیں، وہ جو دنیا کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو تم مار سکتے ہو مگر ہمارے ایمان و یقین کو شکست نہیں دے سکتے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو مگر ہماری حیا اور عفت کی چادر ہم سے چھین نہیں سکتے ہو. اے غیرت مند ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ اس ملک میں آپ کو بھی توحید کا علم بردار بن کر جینا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے، حیا اور شرم و عفت کی چادر اوڑھ کر جینا ہے. دنیا کو جس راستے پر جانا ہے وہ جائے مگر آپ کی راہ حیا کی ہے، عفت کی ہے، پاک دامنی کی ہے، اللہ پر لازوال یقین کی ہے، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کی ہے. آپ یقین مانیے کہ ایک مسلمان ماں اگر اپنے دائیں ہاتھ سے پالنا اور جھولا ہلا سکتی ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے سارے عالم کو ہلا سکتی ہے، وہ سارے ملک کو ہلا سکتی ہے، وہ ساری کائنات کو ہلا سکتی ہے. اگر آپ اپنے اندر ایمانی حرارت، ایمانی غیرت، یقین کی قوت پیدا کریں تو آپ کے لیے اس ملک میں مستقبل روشن ہے، آپ کی نسلوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں
آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، خوف خدا کے ساتھ جئیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غفلت اور معصیت میں پڑ گئیں تو پھر کوئی قوت آپ کو اس ملک میں عزت نہیں دلا سکتی، کوئی قوت آپ کو سربلندی اور سرخروئی نہیں دلا سکتی۔ لاکھ جلسے کر لیے جائیں، نعرے لگا دیے جائیں، جذباتی باتیں کر لی جائیں، ولولہ انگیز تقریریں ہو جائیں، اور بہترین کتابیں لکھ دی جائیں، بہترین مضامین اخبار میں چھپ جائیں، لیکن ہماری تقدیر اسی وقت سنورے گی جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اس یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت جو وقف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور جس موضوع پر آپ کو بلایا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو پھر سے دہراؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا افتخار صاحب، مولانا مقصود عمران رشادی صاحب اور جناب فیاض شریف صاحب اور یہاں کے ارکان بورڈ اور مختلف جماعتوں اور مسالک کے ذمہ داران سب نے مل کر بہنوں کے بہت سارے اجلاس اس اجلاس کی تیاری کے عنوان سے پورے بنگلور میں کیے، اور اس میں بڑی تعداد میں بہنوں نے شرکت کی۔ آپ سب کو بھی آپ کے عزم و عزیمت کو، آپ کے دین و ایمان سے ارتباط کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مردوں سے زیادہ اس تحریک میں حصہ لیا اور آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز بن کر سامنے آئیں۔ اسی طرح ہمارے فیاض شریف صاحب اور ان کی اہلیہ سلمہ بہن اور دیگر خواتین نے اور یہاں کی پوری ٹیم نے، مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑے ہوئے لوگوں نے جس طرح محنت کی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک ابھی چل رہی ہے اور اس میں اور مضبوطی لانی ہے اور اس کو اور تقویت پہنچانی ہے۔ ابھی ہمیں تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، ابھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہم اس ملک میں وقف بچانے کی اس مہم میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب بہنیں آنے والے دنوں میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر اور وقف کی اس مہم میں برابر حصہ لیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ سب بہنیں اس کا ارادہ کرتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کی تنگی ہے اور اجلاس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مزید کچھ گفتگو کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو بھی کافی ہوگی، اور اجلاس سے آپ ایک اہم پیغام لے کر انشاءاللہ جائیں گی۔ البتہ یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آپ دور تک پہنچائیں، ساری بہنوں کو آپ اس سے آگاہ کریں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو حکم آپ تک پہنچے اس کی تعمیل میں آپ سرگرم ہو جائیں۔ ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں بہنوں میں اصلاح معاشرہ کا ایک اچھا کام شروع ہو چکا ہے، اور ابھی نو منتخب ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اہلیہ فیاض شریف صاحبہ، انہوں نے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھی یہاں کے علماء کرام کی رہنمائی میں ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، اور آئندہ بھی امید ہے کہ یہاں کے سرگرم متحرک فعال علماء کرام بھی، دانشوران قوم و ملت بھی، اور ہماری بہنیں بھی اصلاح معاشرہ کے کام کو بھی اور بورڈ کی تحریکات کو بھی مضبوطی بخشیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان سے بھی جو ہے اس حق کو چھین لیا گیا۔ غیر مسلم بھائی بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وقف کیا کرتے تھے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں بھائی بہن جو ہیں وقف کیے وہ تمام چلے جائیں گے،
تو اس سے ہوگا یہ کہ بہت عرصے سے جو ہے ہمارے راجستھان، ہریانہ وغیرہ میں غیر مسلم جو ہے بھائیوں کی طرف سے جو وقف پراپرٹیز جو ہے ہم کو دیے گئے ہیں وہ تمام ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور اس کے اندر دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے آج بھی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے لاگو ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ دیکھیے کہ کیا ہے کہ اگر کوئی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیے 12 سال تک تو اس سے ہوگا یہ کہ کوئی اگر آبجیکٹ نہیں کرے تو وہ پراپرٹی اسی کی مانی جائے گی، لیکن جو ہے اس کے لیے استثناء تھا مذہبی جائیدادوں کے لیے۔ یعنی اگر ہماری کسی مسجد پر کسی کا قبضہ ہو جائے اور کافی یعنی 50 سال بھی ہو جائے، 100 سال بھی ہو جائے، اس پر ہم جو ہے عدالت کے ذریعے سے جا کے اس کو ہم کلیم کر سکتے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون جو ہے ناجائز قابضین کو جو ہے مالک بنا رہا ہے۔ اور لمیٹیشن ایکٹ کے تحت دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ہیں پنجاب اور ہریانہ میں آزادی کے وقت جو ہیں بہت سارے مساجد، بہت ساری عیدگاہیں لوگ جو ہے وہاں سے جو چھوڑ کر چلے گئے اور آج بھی جو ہے خالی ہیں۔ تو یہ قانون کیا کرے گا کہ ہمارے پنجاب، ہریانہ وغیرہ کے جو ہے مساجد، عیدگاہوں کو جو ہے ناجائز قابضین کے جو ہے حوالے کر دے گا۔ اور لمیٹیشن ایکٹ کے تحت دیکھیے کہ دہلی میں جو مسلمانوں کی بہت سارے 122 پراپرٹیز ہیں جس پہ مرکزی حکومت قبضہ کیے ہوئے ہے، تو اس سے کیا کرے گی کہ وہ اپنے آپ کو مالک بنا لے گی۔ ہمارے تمام پراپرٹیز جس پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں سالوں سال سے، وہ جو ہیں وہ مالک بن جائیں گے۔ اگر آپ جو ہے خالی دہلی کے وقف پراپرٹیز کا جائزہ لیں گے، اگر یہ دہلی کے وقف پراپرٹیز بھی جو ہے حکومت ہم کو دے دے گی تو مسلمان وقف کے جو بورڈ ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر دیکھیے کہ وقف بورڈ جو ہے ہمارے اسٹیٹس کے اور سینٹرل وقف کونسل جو ہے اس میں غیر مسلموں کو نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ ہندو انڈومنٹ ایکٹ کے تحت یا گردوارہ پربندھک کمیٹی میں آپ دیکھیں گے کہ کسی غیر سکھ کو اس میں نمائندگی نہیں دی جاتی ہے۔ اور ہندو انڈومنٹ ایکٹ کے تحت جو ہے باضابطہ کاسٹ سسٹم، یعنی دوسری کاسٹ کا بھی اگر آدمی ہو تو اس ہندو مندروں کے انتظام میں کسی کو وہ دخل اندازی نہیں دیتے، لیکن اسٹیٹ کے وقف بورڈز میں اور سینٹرل وقف کونسل میں گورنمنٹ کیا کی ہے کہ تمام کے تمام جتنے اہم عہدے ہیں تمام غیر مسلم جو ہے لوگوں کو دے دیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ سنی وقف بورڈ کے تحت وہ تمام ہمارے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے یعنی غیر مسلموں میں اس کو جو داخلہ دیا جا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کو رائے برابر بھی کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے مساجد کا اور مدارس کا جو ہے تقدس قائم ہو سکے گا۔ کوئی قائم نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح سے جو ہے ہندو انڈومنٹ ایکٹ کے تحت وہ باضابطہ اپنے کالجز، اپنے ہاسپٹلس میں غیر مذہب کے لوگوں کو امپلائیز تک نہیں رکھ سکتے، امپلائیز بھی نہیں رکھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اوور رائڈنگ ایکٹ جو ہے، اوور رائڈنگ ایکٹ کیا ہے کہ بہت سارے معاملات میں اس میں ہوتا یہ کہ سول میٹرز میں، جیسا کہ آپ فرض کیجئے کہ کوئی روڈ پہ سے جو ہے جلوس جا رہا، حالانکہ وہ اس وقت جو ہے کئی چیزوں کو جو ہے وائلیٹ کرتا، لیکن قانون کیا کرتا ہے کہ اس کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس جلوس کو لے کے جائیے یا جو ہے کوئی جلسہ کیجیے، لیکن اوور رائڈنگ ایکٹ صرف مسلمانوں سے جو ہے اس حق کو چھین رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیش میں ہمارے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان مسجد کے باہر نماز پڑھیں گے اور اگر مسلمان اپنے گھروں کی چھتوں پر نماز پڑھیں گے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا۔ اور انتہا یہ ہے کہ ہمارے اتر پردیش میں بہت سارے ایسے لوگ جو اس قانون کے خلاف سوشل میڈیا پہ جب لکھے تو ان کے گھر پر جو ہے باضابطہ پولیس پہنچ گئی۔ ہمارے منور رانا جو مشہور شاعر ہے، ان کی صاحبزادی جب اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا پر کچھ لکھے تو ان کو 10 لاکھ روپے کا بانڈ سبمٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور بہت سے مسلمان بھائی جو عید کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر اپنی بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر اس قانون کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلے تو وہاں کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ 1-1 لاکھ کا جو ہے بانڈ سبمٹ کریے۔
تو لہٰذا چونکہ وقت کم دیا گیا ہے، مجھے 15 منٹ کے اندر بولنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ قانون جو ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی پر حملہ ہے، ہندوستان کی جو جمہوریت ہے اس پر حملہ ہے، اور ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہم کو جو رائٹس دیتا ہے، آرٹیکل 14, 15, 25, 26, 29, 30، یہ تمام رائٹس کو ہم سے چھین رہا ہے، اور یہ قانون غیر قانونی جو ہے قانون ہے، اور یہ غیر مساوی قانون ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ امتیاز برتتا ہے، اور مسلمانوں کو دستور میں دیے گئے اختیارات ہم سے چھین رہا ہے، اور یہ قانون نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، غیر مساوی قانون ہے، اور یہ قانون مسلمانوں کو ہندوستان میں دوسرے درجے کا شہری بناتا ہے، دوسرے درجے کے شہری سے جو تمام پاورز، جو تمام قانونی اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، وہ یہ ہم کو بناتا ہے۔ تو میں آخر میں تمام بہنوں سے یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء اس قانون کے یعنی ہٹانے کے لیے اور وقف کے تحفظ کے لیے ہم کو جو چیز کہیں گے، ہمارے اکابر علماء یہ کہیں گے کہ آپ کو فلاں فلاں چیز کرنی ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، آپ کو اپنے مسجدیں بچانا ہے، قبرستان بچانا ہے، عیدگاہیں بچانا ہے، تو آپ اس کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو آپ کی مسجدیں بچانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا، تو نکلیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مساجد، مدارس، قبرستان، عیدگاہیں بچانے کے لیے ہر وہ قربانی دیں گے جو ہمارے اکابر علماء ہم کو کہیں گے، اور یہ غیر منصفانہ ظالمانہ قانون کو ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ یہ قانون ہم سے ہٹا لیا جائے، اور ہم کو جو ہے ہماری شناخت کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ ہم کو رہنے کا حق دیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔